آپ نے اس کے ساتھ حویلی میں قدم رکھا۔ سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کھڑی عائشہ کو گلے سے لگایا۔ وہ جو گھبرائی ہوئی تھی اب کچھ پرسکون ہوئی۔ سانس تو لینے دو اسے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ عبداللہ صاحب نے کہا، تمہارے بابا کا سن کر بہت افسوس ہوا بیٹا، میری طبیعت ناساز تھی ورنہ میں بھی لازمی آتی۔ اب سے عائشہ یہیں ہمارے ساتھ رہے گی، میں اسے اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں۔ عائشہ بیٹا، ابھی ساری بچی آ جائیں گی تو تمہارا بھی دل لگ جائے گا، تم جاؤ، اوپر سے سیدھے ہاتھ والا کمرہ تمہارا ہے۔ انہوں نے عائشہ کو راستہ بتایا تو وہ سر ہلاتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگی۔ سفر اور 2 دن سے نہ سونے کی وجہ سے تھکن سے اس کی آنکھیں چور تھیں۔ کیا بات ہے، سب خیر تو ہے؟ آپ تو عائشہ کے باپ کی طبیعت کے سلسلے میں گئے تھے، پھر اچانک ان کی وفات کے بعد آپ سے اسے گھر ہی لے آئے؟ ہاں، بس بیچاری بچی، سلیمان کا جنازہ اٹھا ہی تھا کہ اس کے چچا جائیداد کے دعوے دار بن کر آ گئے۔ وہ بچی تو غم میں تھی، سلیمان نے آخری وقت میں اسے میری سربراہی میں دے دیا تھا کیونکہ اس کے اپنے بھائیوں پر اسے بھروسہ نہیں تھا۔ اچھا کیا، ورنہ اس بیچاری کا کیا حال ہوتا، ابھی تو وہ خود صدمے میں ہے، رشتہ داروں کی چالاکیاں تو اسے کھا ہی جاتی۔ سعدیہ بیگم افسوس سے بولیں، کوشش کرنے سے کوئی تکلیف نہ ہو، سلیمان میرے دور کا کزن ہونے کے ساتھ بہترین دوست بھی رہا ہے۔ عائشہ کی ماں تو اس کے بچپن میں ہی گزر گئی، اس نے زیادہ تر وقت سلمان کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ علینا کو کہنا ہے اس کا دل بہلائے رکھے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی علینا کا ذکر کیا۔ عبداللہ حویلی میں عبداللہ شاہ صاحب اپنے چھوٹے بھائی سہیل شاہ کے ساتھ رہتے تھے۔ عبداللہ صاحب کے 2 ہی بچے تھے، سب سے بڑا بیٹا جو جلد ہی سردار بننے والا تھا ارمغان شاہ۔ اس کے ہونے کے بعد خدا نے چند سال بعد عبداللہ صاحب کو بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے علینا رکھا۔ سہیل شاہ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، رانیہ اور تانیہ۔ سب مل جل کر حویلی میں رہتے تھے جس میں اب عائشہ کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ارمغان کمرے میں داخل ہوا جہاں ہمیشہ کی طرح اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کیونکہ ڈیرے سے آ کر وہ تھکن سے چور بس سو جانا چاہتا تھا۔ اپنی قمیض اتارتے وہ سیدھا دھپ سے بیڈ پر گرا، مگر کسی کی موجودگی کے احساس سے اس کی آنکھیں 4 ہوئیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ارد گرد رٹولا تو کمفرٹر کے اندر کسی کا وجود محسوس ہوا۔ اس نے کمفرٹر سمیت عائشہ کو اٹھا کر دوسری جانب پٹکا تو وہ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے چلائی، کون ہے؟ بچاؤ! آہ! کسی مرد کو اتنے قریب اندھیرے میں دیکھتے اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ ارمغان نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تو اس کی ہرن جیسی براؤن آنکھیں مزید بڑی ہوئیں۔ کیوں چلائے جا رہی ہو؟ چپ کرو! کیا کر رہی تھی تم یہاں میرے بستر پر؟ اس کی گھوری پر عائشہ کا معصوم دل دھڑکا۔ جواب دو! وہ دبا دبا چلایا۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا جو اس کے لبوں کو قید کیے ہوئے تھا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا نہیں۔ اسے تنبیہ کرتے وہ پیچھے ہوا اور لائٹ بھی آن کر دی۔ عائشہ کمفرٹر کو مٹھی میں بھینچے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نگاہیں خوف زدہ سی تھیں۔ ارمغان لالا، اس نے پہلے اسے تصویروں میں دیکھا ہوا تھا، جب ہی پہچان گئی۔ کون ہو تم لڑکی؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ میں سلیمان شاہ کی بیٹی عائشہ ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے تعارف کروایا کیونکہ ارمغان کے تیور خطرناک تھے۔ وہ پہچان گیا، یہ لڑکی اس کے ہی خاندان کی تھی جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ عائشہ نے ایک نظر اس کے کسرتی جسم کو دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ ارمغان ہنوز اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تو تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو یہ بتاؤ؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ وہ مجھے لگا یہ کمرہ مجھے دیا گیا ہے، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ اٹھو، اب تو پتہ چل گیا یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، جاؤ، اب نظر نہیں آنا میرے سامنے۔ وہ تیزی سے اٹھی، کمفرٹر سے الجھتے الجھتے بچتی ہوئی وہ باہر کی جانب بھاگی۔ ارمغان نے گہرا سانس خارج کیا اور واپس لیٹ گیا۔ پاگل لڑکی! خود کلامی کرتے اس نے تکیے کو سینے میں بھیجتے سونے کی کوشش کی۔ تمہیں میں اپنا واسطہ دے رہا ہوں، اس لڑکی سے تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی ارمغان، ورنہ میں تم سے سارے تعلقات توڑ دوں گا۔ عبداللہ شاہ کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم جکڑ لیے۔ وہ واپس پلٹا، ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں، چہرے پر بکھرے بال اور ماتھے پر موجود بل اس کی پریشانی کی علامت تھے۔ آپ ایک لڑکی کے لیے مجھے ایسا کہہ رہے ہیں؟ وہ صدمے میں بولا۔ آج تک وہ کبھی کسی کے آگے بے بس نہیں ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ لڑکی ہمارا خون ہے،
ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ تم جانتے نہیں ہو کیا کہ اس کے باقی کے خاندان والے اس کی جائیداد کے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ یتیم ہے اور اس کے باپ نے اس کی سرپرستی مجھے سونپی ہے۔ اس کے باپ کی آخری خواہش یہی تھی کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ انہوں نے مصلحت کے تحت سمجھانا چاہا تو وہ جیسے ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ کو اگر اس کی شادی ہی کرنی ہے تو یہاں پر کسی بھی ملازم سے کروا دیں یا خاندان کے کسی بھی لڑکے سے۔ اس نے ہمیشہ ایک میچیور اور اپنی ہم عمر لڑکی کو اپنے ہم سفر کے روپ میں تصور کیا تھا۔ عائشہ کے لیے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ حویلی میں سب سے بڑے تم ہی ہو، تمہارے ہوتے کسی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم میرے اپنے بیٹے کو، اور اب تمہاری شادی کی بھی عمر ہے۔ ایسا کرنے سے عائشہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے حویلی میں ہی رہے گی۔ مان جا میری شیر، اچھی لڑکی ہے۔ سعدیہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ لڑکی نہیں ہے، بچی ہے، یہی بات تو مسئلہ ہے۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، بچپن میں اس کی ناک بھی بہتی تھی۔ وہ طنزیہ بولا۔ تو تمہیں اس کی ناک سے مسئلہ ہے یا اس کی عمر سے یا کوئی اور پسند ہے؟ مجھے اس لڑکی سے ہی مسئلہ ہے۔ مجھے کوئی لڑکی پسند ہوتی تو بتاتا ضرور، مگر ایسی لڑکی تو وہ جو ذمہ داریاں سنبھال لے، گاؤں کے سردار کی بیوی لگے، وہ سب سیکھ جائے گی۔ تم اپنا بتاؤ، ہاں کہہ دو، ورنہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ ان لوگوں کو سمجھانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پر اس کے بعد آپ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، نکاح کل ہوگا۔ تمہیں جس کو بلانا ہے اپنی طرف سے بلا لینا، باقی کے انتظامات بھی رفیق کے ساتھ مل کر دیکھ لینا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہے، حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ یہاں اسے لینے آ گئے، پھر اس لیے جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہتے بات ہی ختم کر دی۔ ارمغان محض لب بھیج کے رہ گیا۔ تمہاری اور لالا کی شادی ہونے والی ہے؟ علینا بھاگتی ہوئی آتے اس کے گلے لگی۔ کون سا لالا؟ کیا ہو گیا؟ عائشہ پریشانی سے بولی۔ ارمغان لالا یار، اور کون؟ ابھی مجھے اماں نے بتایا ہے۔ اف، تم بھابھی بن جاؤ گی میری۔ علینا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت بڑے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں۔ عائشہ خوش ہونے کے بجائے پریشانی سے بولی۔ ہاں، پوری حویلی کیا پورا گاؤں ڈرتا ہے ان سے۔ تم مت ڈرنا، تم انہیں ڈرا کے رکھنا۔ میں نے سنا ہے ایسے لوگ بیوی کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ علینا مزے سے بولی۔ اس کی اور علینا کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ اتنے بڑے ہیں، میرے قابو میں نہیں آ سکتے، تم فضول مت بولو۔ اس نے علینا کے کندھے پر مارتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تم ادائے دکھاؤ گی تو کیسے نہیں آئیں گے۔ وہ دونوں واپسی ہنسی مذاق میں مشغول ہو گئیں۔ عائشہ ارمغان سے شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ عبداللہ صاحب کے آگے کچھ بولے۔ ان دونوں کا نکاح سادگی سے ہو چکا تھا۔ اسے ارمغان کے کمرے میں لا کر بٹھایا جا چکا تھا۔ آنٹی، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے نہیں رہنا ارمغان لالا کے ساتھ۔ وہ روحاں سی ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، عائشی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب تمہارے لالا نہیں ہیں وہ یار، علینا نے ٹوکا۔ پھر مجھے ارمغان کے ساتھ یہاں نہیں رہنا، وہ معصومیت سے بولی۔ عائشہ، ارمغان نہیں بولو، وہ گاؤں کا ہونے والا سردار ہے اور ہمارے یہاں شوہروں کا نام سے نہیں بلاتے۔ سعدیہ بیگم نے سمجھانا چاہا۔ پھر کیا کہوں؟ لالا بھی نہیں، ارمغان بھی نہیں، جو بھی ہے مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا، وہ مجھے بھگا دیں گے یہاں سے۔ اسے ارمغان سے پہلی ملاقات یاد آئی۔ وہاں پر موجود سب لڑکیاں کے حقہ لگا کے ہنسی۔ نہیں بھگائے گا، اگر بھگایا تو کان کھینچوں گی میں۔ تم اسے سائیں بلانا، ٹھیک ہے؟ پر آنٹی، مجھے نہیں رہنا، وہ بضد ہوئی۔ اس سے پہلے سعدیہ بیگم اسے مزید سمجھاتی ارمغان اندر داخل ہوا۔ کیوں نہیں رہنا؟ اماں، آپ نے ایک بار سمجھا دیا کافی ہے، آپ بھی تھک گئی ہیں، آرام کریں۔ اس کی گمبھیر آواز پر سب کے چہروں پر ہنسی تھمی۔ آپ کی دلہن کو نہیں رہنا آپ کے ساتھ، کہیں آپ اسے ڈانٹ کر نکال نہ دیں کمرے سے۔ علینا کی ہی ہمت ہو سکتی تھی جو ارمغان کے سامنے بولے۔ آپ سب جائیں، کچھ نہیں کہے گی عائشہ، اس نے عائشہ کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا۔ سعدیہ بیگم ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے باقی سب کو ساتھ لے کر چلی گئی تھیں۔ وہ سکڑی سمٹی سی اسی کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، لمبا دوپٹہ سر پر ٹکا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر اس کی طرف اچھالی۔ عائشہ نے ڈبیا کو نہیں اٹھایا۔ ارمغان نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور صوفے پر اچھال دی۔ یہاں سے اٹھو یا یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ مجھے آنٹی نے کہا تھا کہ آپ گھونگھٹ اٹھائیں گے، بلکہ میں تو گھونگھٹ کرنا بھول گئی۔
اس نے جلدی سے دوپٹہ سر کے آگے کیا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ارمغان نے اسے گھورا۔ میں گھونگھٹ نہیں اٹھا رہا کیونکہ یہ چہرہ میں 1000 دفعہ دیکھ ہی چکا ہوں۔ تم اب جگہ چھوڑو، مجھے سونا ہے۔ میں کہاں سوؤں گی؟ وہ اپنا لہنگا سمیٹتے ہوئے اٹھی۔ کہاں کیا مطلب؟ یہیں بیڈ پر۔ ارمغان اب پھیل کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ آپ اتنے بڑے ہیں، پورے بیڈ کو گھیر لیا، میں کہاں لیٹوں؟ پہلے چینج کر کے آؤ۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں اٹھ جاؤں؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ عائشہ جلدی جلدی واش روم کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا لڑکی، کیا سو گئیں؟ اتنی دیر اس کے نہ آنے پر ارمغان واش روم کا دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے بولا۔ وہ میری ڈوری نہیں کھل رہی۔ اس کی آواز مترنم تھی۔ دروازہ کھولو۔ نہیں، آپ آنٹی یا علینا کو بلا دیں۔ اس وقت کوئی نہیں آئے گا، ساری رات یہیں کھڑی رہو یا دروازہ کھول دو۔ اس کی دھمکی پر لب کچلتے اس نے دروازہ کھولا۔ ارمغان نے نگاہ سامنے اٹھائی جہاں اس کی مرمری کمر آدھی نمایاں ہو رہی تھی۔ عائشہ نے آنکھیں میچ لیں۔ آج سے پہلے اس نے کسی مرد کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ارمغان نے اس کی آدھی ڈوریوں کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ڈوریاں کھلتی گئیں ارمغان کی نظریں چرا لیں۔ وہ جلدی جلدی ڈوریاں کھولتے دروازہ بند کرتے باہر آیا۔ عائشہ کا سانس بحال ہوا۔ وہ چینج کرتے باہر آئی تو ارمغان اندھیرا کیے لیٹ چکا تھا۔ وہ بھی ارمغان کے برابر میں جگہ ٹٹولتے ہوئے لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو عائشہ کو اٹھا ترچھا لیٹا ہوئے پایا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ارمغان کے اوپر رکھی ہوئی تھی جبکہ ہاتھ اس کے سینے پر دھرا تھا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق وقت پر اٹھ چکا تھا۔ اٹھو لڑکی۔ اس نے عائشہ کو اٹھانا چاہا مگر وہ کروٹ بدل کر اس کے سینے میں دونوں ہاتھ ڈالے سونے لگی۔ اٹھو ورنہ میں نے اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارمغان نے اس کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ جیسے گہری نیند سے جاگی۔ کیا ہوا؟ عائشہ حواس باختہ سی ہو کے بولی۔ اٹھو اور فریش ہو جلدی، مجھے اس وقت اٹھنے کی عادت ہے تو تم بھی اپنی عادتیں درست کرو، اس نے عائشہ کو کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ جی، وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ جی نہیں، اٹھو فریش ہو، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس ورنہ ابھی اسی حلیے میں نیچے لے جاؤں گا۔ اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی۔ چند منٹ باہر آئی تو ارمغان بھی فریش ہونے گیا۔ سادہ سے لون کے سوٹ میں وہ اپنے طور پہ تیار ہو چکی تھی۔ ارمغان نے اسے گھورا۔ چوڑیاں پہنو، اب تم میری بیوی ہو، میرے گاؤں کی سردارنی ہو۔ اس کے کہنے پر عائشہ نے چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں پہنی۔ وہ دونوں نیچے آئے تو ملازم کے علاوہ کسی کو نہیں پایا۔ سب کل کی تھکن کی وجہ سے ابھی تک نہیں جاگے تھے۔ سردار سائیں، آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ ایک ملازمہ ادب سے بولی۔ نہیں، اب سارے کام تمہاری سردارنی کرے گی۔ عائشہ کو کچن دکھاؤ۔ جی میں؟ اس نے اتنی دیر میں پہلی بار سر اٹھا کر پوچھا۔ ہاں تم، اور کون؟ جاؤ اب ناشتہ بناؤ، پراٹھا انڈا اور چائے، کوئی ملازم تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ سن لے باقی سب کا ناشتہ ملازم ہی بنائیں گے۔ اس کی ایک بھی سنے بغیر اس نے عائشہ کو کچن میں بھیج دیا اور خود میز پر بیٹھ گیا۔ تم اتنی جلدی اٹھ گئے بیٹا؟ مجھے لگا کل کی تھکن کی وجہ سے دیر سے اٹھو گے۔ سعدیہ بیگم آئی تو اس نے جھک کر ان سے سر پر پیار لیا۔ اماں، بس آپ کو پتہ ہے کتنے کام ہیں، پھر آنکھ اسی وقت کھل جاتی ہے عادت کی وجہ سے۔ تو عائشہ کہاں ہے؟ سو رہی ہے کیا؟ نہیں تو، کچن میں ہے، ناشتہ بنا رہی ہے۔ ارمغان، تم نے اسے شادی کے دوسرے دن کچن میں بھیج دیا؟ اس کے ہاتھوں کی مہندی تک نہیں اتری ہوگی۔ اماں، اب کام تو اسے ہی کرنے ہیں، ابھی کرے کل کرے، مجھے میری ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بیوی چاہیے تھی۔ اب آپ کے نزدیک وہ بچی ہوگی مگر مجھے ایسی لڑکی چاہیے وہ میرے سارے کام کرے۔ انہوں نے بیٹے کا بگڑا موڈ دیکھا تو آگے سے کچھ نہیں کہا۔ وہ عبداللہ صاحب کے کہنے پر شادی کر چکا تھا، یہی غنیمت کی بات تھی۔ کچھ دیر بعد سبھی ناشتے کی میز پر آ چکے تھے۔ عائشہ کہاں ہے اماں؟ علینا نے سب سے پوچھا۔ عائشہ بھابھی بولو، رشتے میں بڑی ہے تم سے۔ ابھی وہ عائشہ کا ذکر کر ہی رہی تھی کہ وہ سر جھکائے ٹرے لے کر آئی اور ٹرے ارمغان کے سامنے رکھ دی۔ سب حیرت سے عائشہ کو دیکھنے لگے جو شادی کے دوسرے ہی دن کام کر رہی تھی۔ باقی کا ناشتہ ملازم میز پہ لگا رہے تھے۔ عبداللہ صاحب نے بھی بیٹے کو گھورا۔ یہ کیا ہے؟ ارمغان نے حیرت سے کہتے پراٹھا اٹھایا جو کسی نقشے کی طرح دکھ رہا تھا اور جگہ جگہ سے جلا ہوا بھی تھا۔ اس نے آج تک ایسا پراٹھا نہیں دیکھا تھا۔ لالا کو کیا پتہ نہیں تھا کہ بھابھی کو کھانا بنانا نہیں آتا؟
تانیہ کی تو ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ اب عبداللہ صاحب کے چہرے پر بھی دبی دبی مسکان تھی۔ یہ پراٹھا ہے، میں نے بنایا ہے، آپ نے کہا تھا خود بنانا۔ یہ پراٹھا ہے تو ایسا پراٹھا دنیا میں اب تک ایجاد نہیں ہوا۔ تمہیں نہیں آتا تھا بنانا تو بتایا کیوں نہیں؟ اب آپ ہی سے کوئی کام نہیں کروا سکتے لالا، آپ کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ تانیہ کی ہمت تھی جو ارمغان کے سامنے کچھ بولے اور وہ اسے کچھ نہ کہے سوائے گھورنے کے۔ آپ نے بتانے کا موقع کب دیا؟ وہ سر جھکائے بولی۔ یہ انڈا ہے، اس انڈے پر مرغی بھی افسوس کر رہی ہوگی۔ ارمغان نے انڈے کو دیکھا جو جلا ہوا تھا اور اس میں چھلکے بھی لگے ہوئے تھے۔ بھائی دیکھو، تم اس سے کام نہیں کروا سکتی اب۔ آؤ عائشہ بیٹھو، بس ناشتہ کرو۔ اس نے یہ ناشتہ بنوایا ہے تو یہ یہی کھائے گا۔ عبداللہ صاحب بولے تو عائشہ کرسی گھسیٹ کر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ جیل میں قیدیوں کو بھی ایسا ناشتہ نصیب نہیں ہوتا، وہ جل کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں، لالا کے لیے اب بھابھی روز یہی بنائے گا، علینا مزے سے بولی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عائشہ ناشتہ نہیں بنائے گی، جب تک اسے بنانا نہیں آ جاتا وہ بنائے گی۔ ارمغان نے دوسرا رکھا ہوا پراٹھا پلیٹ میں اتارتے ہوئے کہا۔ عائشہ نحاسی صورت بناتے ہوئے اپنے ناشتے کو دیکھنے لگی جس پر اسے مزید محنت کرنی تھی۔ میں یہ بیہودہ لباس نہیں پہنوں گی، 19 سالہ عائشہ سلیو لیس ساڑی کو دیکھتے خوف سے بولی، جبکہ اس کی کزن اسے غصے سے گھورنے لگی۔ عائشہ کے نگاہ ارمغان شاہ سے ہوا تھا جو پورے گاؤں میں ظالم وڈیرے کے نام سے مشہور تھا، پر وہ عائشہ کی کم عمری کی وجہ سے اسے بیوی تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ آج اس کی کزن سے زبردستی اسے تیار کر کے ارمغان کے کمرے میں بھیجا تھا، جبکہ وہ خوف سے کانپتے ہاتھوں میں چائے پکڑے ارمغان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ غصے سے اسے باہر جانے کا کہنے والا تھا، اس کی حالت دیکھ کھڑے ہوتے اس کے مقابل آیا۔ نظریں اچانک تبدیل ہوئی تھی، آج سے پہلے وہ صنف نازو کے قریب بھی نہیں بھٹکا تھا۔ کیا ہوا، کانپ کیوں رہی ہو؟ ارمغان نے اسے اپنے پرشوق نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، میں تو چائے لائی تھی۔ اس نے چائے آگے بڑھائی۔ ارمغان نے چائے اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھی اور خود اس کا ہاتھ پکڑا جہاں بھری بھری چوڑیاں موجود تھیں۔ ارمغان نے اس کی چوڑیوں پر ہاتھ پھیرا تو ان کی کھنک کمرے میں گونجی۔ مجھے جانا ہے، شاید اماں بلا رہی ہیں۔ پر مجھے تو اماں کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے عائشہ کی کلائی زور سے جکڑی۔ کوئی نہیں بلا رہا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ پر شش، یہ ساڑی ہے، اس کا پلو گرائے رکھو گی تو خراب ہوگی۔ اس نے عائشہ کی ساڑی کا پلو سمیٹ کر کندھے پر رکھا۔ اس کی کمر نمایاں ہونے لگی۔ ارمغان نے اس کی کمر کو پکڑا اور اسے نزدیک کھینچا۔ عائشہ اس کی توانا سینے سے ٹکرائی۔ آج وہ کوئی بچی نہیں بلکہ ایک بھرپور عورت لگ رہی تھی۔ ساڑی کیوں پہنی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھتے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے اڑسا۔ میں نے خود نہیں پہنی، سب نے مل کر زبردستی پہنا دی۔ میں نہیں پہنوں گی آئندہ، اس نے معصومیت سے کہا، کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ اب سے تم یہی پہنو گی، بس کمرے میں۔ کمرے سے باہر کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں اس حال میں دیکھے۔ آنکھیں نوچ لوں گا میں اس کی، کسی لڑکی کو بھی اپنا یہ روپ تم نے دکھایا تو۔ ارمغان نے دھمکی دی۔ اس کی گردن ارمغان کے سامنے تھی تو وہ اس کی گردن پر جھکا۔ شیف کی چبھن سے عائشہ کو کرنٹ سا لگا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسا نشہ اس کے سر پر چھایا ہوا تھا آج۔ یہ لڑکی بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے خودی میں اس کی گردن سے ہوتا اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا۔ عائشہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ سائیں، سائیں کی جان۔ اس کے لبوں کو چومتے وہ مدہوش سا ہونے لگا۔ میری سانس رک رہی ہے، وہ دبا دبا چلائی۔ ارمغان نے اس کی حالت کے پیش نظر اپنا سر اس کے سر سے ٹکایا۔ عائشہ کا وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کس نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ میں تمہیں ہر جگہ کس کر سکتا ہوں۔ اماں کہتی تھی کہ گال کے علاوہ کہیں کس نہیں کرواتے کسی سے۔ وہ معصومیت سے بولی تو ارمغان کہکا لگا کے ہنسا۔ پر میں کسی نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ارمغان اب کی بار مزید شدت سے اسے چھونے لگا۔ اس سے پہلے وہ بالکل اس کی سانسیں بند کر دینا دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ وہ بدمزہ سے پیچھے ہوا مگر عائشہ کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ میں ہوں لالا، علینا کی آواز ابھری۔ عائشہ اس کے سینے پر سر ٹکائے سانس بحال کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی تو جان بخش رہا ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ جان بخشی ہو گئی ہے تمہاری۔ حلیہ درست کرو ورنہ کوئی بھی پہچان لے گا۔
وہ معنی خیزی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ اس کے سرخ ہونٹ، بکھرے بال اور گردن پر موجود نشان اس کے اوپر چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ ارمغان نے کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ علینا اور رانیہ اندر آئیں تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے معنی خیزی سے مسکرائیں۔ البتہ عائشہ کے گال تپ کر سرخ ہو چکے تھے۔ کیا ہوا، تم دونوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ خجل ہوئی۔ کیونکہ ہماری تیاری کا اثر دکھ رہا ہے تم پر، اتنی نکھر جو رہی ہو۔ لالا نے ایسا کیا کر دیا؟ بدتمیزی کرو، کچھ نہیں کیا۔ وہ جھینپ گئی۔ اچھا، اور یہ گردن پر تو کسی مچھر یا کیڑے نے کاٹا ہوگا نا؟ رانیہ نے علینا کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہی مچھر تھا۔ تم ہمارے لالا کو مچھر کہہ رہی ہو؟ علینا نے کمر پر ہاتھ ٹکار کر لڑا کر انداز میں کہا۔ نہیں تو میں نہیں کہہ رہی، وہ جلدی سے بولی۔ ہاں، یعنی تم مان رہی ہو کہ یہ نشان لالا نے چھوڑا ہے؟ اف، میں باہر جا رہی ہوں، تم دونوں بھی آ جانا۔ ان دونوں کی باتوں سے گھبرا کر وہ باہر کی جانب بھاگی تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئیں۔ تم نے کیوں اماں کو منع کیا ہے کالج میں داخلہ لینے کے لیے؟ تمہارا صرف 1 سال رہتا ہے کالج کا، علینا کے ساتھ مکمل کر لو۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ بولو اب۔ کیونکہ مجھے نہیں پڑھنا اب۔ مجھ سے نہیں پڑھنا یا پڑھائی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے؟ ارمغان نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ مجھے پڑھائی نہیں کرنی، شادی کے بعد میرے کسی دوست نے نہیں پڑھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ کیوں، تمہاری دوستوں نے نہیں پڑھا تو کیا تم بھی نہیں پڑھو گی؟ پھر کیا کرو گی؟ کھانا تمہیں بنانا نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے شادی کے بعد بچے سنبھالتے ہیں، میں یہ کام کر لوں گی۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ تو ان بچوں کو کیسے پڑھاؤ گی جب خود نہیں پڑھی لکھی ہوگی؟ ارمغان نے سمجھانا چاہا مگر وہ تو جیسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیوں، انہیں ٹیچر پڑھائے گی، میں ان کا خیال رکھوں گی۔ ارمغان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب لٹایا۔ اس کا سر ارمغان کے ایک ہاتھ پر تھا۔ اس کے ریشمی بالوں کا لمس اسے بھلا لگ رہا تھا۔ اس کی معصومیت اور بھولے پن نے ارمغان جیسے سخت دل انسان کو بھی موم کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کمرے میں اس کی موجودگی کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ تو وہ بچے تو ابھی ہیں نہیں، تو کیا ہوا، آ جائیں گے؟ وہ شان بے نیازی سے بولی تو ارمغان کہکا لگا کے ہنس دیا۔ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے جو آ جائیں گے، تم قریب رہو گی تو آئیں گے۔ اس نے عائشہ کے بالوں کو ناک کے قریب لگا کر سونگھا، جن کی خوشبوئی سے مدہوش کر رہی تھی۔ پر ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اب یہ چلا کے کام نہیں آئے گی، تم پڑھو گی بھی اور ہمارے بچوں کو بھی پڑھاؤ گی۔ ارمغان لب دبا کر مسکراہٹ روکنے لگا۔ ہمارے بچے تو اور کس کے بچوں کو پالو گی؟ ابھی بچے نہیں، اس لیے پڑھ لو۔ پڑھ لوں گی، پر پڑھائے گا کون؟ میں پڑھاؤں گا، اٹھو۔ اس نے عائشہ کو اٹھایا، پھر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ میں بچی نہیں ہوں جو گود میں بٹھا رہے ہیں۔ اس کی شیف کی چبھن عائشہ کو اپنے گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے رخسار تک لال ہو گئے تھے۔ تو پھر میرے ہونے والے بچوں کی اماں تو ہو، ایسے ہی پڑھانا پڑے گا تمہیں۔ ارمغان کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ کیا لگایا ہے بالوں میں جو خوشبو آ رہی ہے؟ یہ خوشبو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس کے لمبے گھنے بالوں کی خوشبو ارمغان کو مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں لگایا، شیمپو کیا ہے۔ ہاں، بہت اچھا ہے۔ وہ اپنے لب اس کے بالوں پر لے گیا۔ کیا کھائیں گے آپ میرے بالوں کو؟ نہیں کھاؤں گا تو بس تمہیں۔ اس نے عائشہ کی چلتی زبان کو روکنے کے لیے اپنے لب اس کے لبوں پر جمائے۔ میں ہم ہیں۔ ارمغان کے لبوں کی گستاخی سے اس کے گال مزید لال ہوئے۔ تمہارے گال بھی بہت خوبصورت ہیں، مجھے جانا ہے، وہ گھبرائی سی بولی۔ اب کہیں نہیں جانا، بس میرے ساتھ رہو۔ آہستہ آہستہ عائشہ کی ساری مزاحمتیں اس کے آگے دم توڑتی چلی گئیں۔ ان دونوں کی ملن پر کھڑکی سے جھانکتا چاند بادلوں کے اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ وہ کالج کے گیٹ کے باہر آئی۔ آج رانیہ کالج نہیں آئی تھی۔ وہ علینا کے ساتھ اپنی دوستوں کے پاس کھڑی باتوں میں مصروف تھی کہ ان میں سے ایک لڑکی نے اس کی توجہ سامنے آ کر رکی گاڑی پر دلائی جس میں ارمغان بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو ہمیشہ ڈرائیور لینے آتا تھا مگر آج وہ چھٹی پر تھا۔ سیاہ سن گلاسز لگائے وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وجیح لگ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے اس کے ماتھے پر آ رہے تھے جبکہ تیکھے نقوش ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھے۔ وہ دیکھو، آج علینا کا بھائی لینے آیا ہے، کتنا ہینڈسم ہے یار۔ وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے ارمغان کو دیکھنے لگی۔
ارمغان اب گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا ہو چکا تھا اور ان دونوں کو آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دھوپ میں اس کی سرخ و سفید رنگت مزید چمک رہی تھی۔ ہینڈسم تو ہے، علینا ہم میں سے کسی ایک کو اپنی بھابھی بنا لے تو کیا